Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى في مقام آخر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إن صبرت واحتسبت فليس لك أجر دون الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے ہم نے اخلاق حسنہ میں سے صبر کی حقیقت اور اس کے کچھ فضائل بیان کیے تھے۔ آج بھی اسی سلسلے میں کچھ وضاحت بیان کی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر کیا کرو، وصابروا اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر سے کام لو۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ رابطوا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو باندھ کر رکھو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ایمان والوں میں سے بن گیا اور ایمان والے ایسے ہیں وتواصوا بالصبر کہ جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں،
وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آیا جائے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں کہ جو دائیں جانب والے ہیں، دائیں طرف والے ہیں، یعنی جو عرش کی دائیں طرف قیامت کے دن ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ صبر کا حکم دیا ہے۔ یہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت انسان کے لیے اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہم سے کوئی نہ کوئی مطالبہ ہوتا ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی حکم کے ہم مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرو۔ کبھی نماز کا حکم ہے، کبھی انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، کبھی حکم ہے اولاد کے لیے خرچہ کمائے، کبھی حکم یہ ہے کہ دوسروں کو دین کی تبلیغ کرے۔ تو ہر وقت اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس حکم پر اپنے نفس کو پابند بنانا یہی صبر ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، کوئی انسان مصیبت سے بچا ہوا نہیں ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے 3 درجات بنائے ہیں۔ پہلا درجہ تکلیف پر ثواب کا یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچے تو نفس تکلیف پر ہی اللہ کی طرف سے ایک اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نفس تکلیف پر ایک ثواب ملا، چاہے اس کے اوپر آپ نے اف کیا، آہ کیا، جو بھی کیا، لیکن نفس تکلیف پر مومن کو ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس تکلیف کے اوپر انسان راضی رہے اور یہ سمجھے کہ یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے یہ میرے رب کی طرف سے پہنچی ہے، میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، کوئی شکوہ شکایت میں نہیں کروں گا اس تکلیف پر۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، اس کے اوپر انسان کو اس سے بڑھ کر اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ تکلیف کسی انسان کی طرف سے پہنچی ہو تو اس انسان سے انتقام نہ لیا جائے اور اس کے اوپر صبر کرے، انسان انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دے۔ تو یہ سب سے بلند درجہ ہے، اس پر اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان تکلیف پر صبر کرتا ہے تو صبر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی انسان دوسرے سے انتقام نہیں لیتا اور صبر کرتا ہے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، لیکن بعض اوقات کسی کی جانب سے تکلیف پہنچی، اب اس سے انتقام لینے پر آپ قادر ہی نہیں ہیں۔ وہ ایسا کوئی بڑا عہدیدار ہے، جیسے پولیس والے کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف ناحق پہنچائی گئی، تو اب ظاہر ہے کہ پولیس والے سے آپ کیا انتقام لیں گے؟ ایک عام آدمی تو اس سے انتقام نہیں لے سکتا۔ کسی بڑے افسر کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی، اب وہ اس سے انتقام نہیں لے سکتا۔ تو اب ایسی صورت میں یہ جو تیسرا درجہ ہے ثواب کا، اگرچہ انتقام بالمثل تو نہیں لے سکتا، یعنی برابر کا انتقام تو وہ نہیں لے سکتا، لیکن اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کسی سے انتقام تو نہیں لیتا، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو اس کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی شکوہ شکایت کرتا ہے اور اپنی تکلیف کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو اب اگر وہ اس درجے کو حاصل کرنا چاہے، صبر کرنا چاہے، تو حکم یہ ہے کہ جس کی طرف سے ظلم آپ پر ہوا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے انسان شکوہ بھی نہ کرے، شکایت بھی نہ کرے، اس کی غیبت بھی نہ کرے، بلکہ اس کو سہ جائے۔ تو اب اس کو اللہ تعالیٰ اس بلند درجے سے نوازیں گے جو تیسرا بلند درجہ ہے صبر کرنے کا۔ تو بے صبری کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بے صبری اس کو بھی کہتے ہیں کہ انسان دوسرے کی طرف سے مصیبت پہنچ گئی، اب اس کے انتقام میں انسان نے اس سے بڑھ کر انتقام لے لیا۔
ایک مکہ کسی نے مارا، آپ نے اس کو 2 مکے مارے، یہ بے صبری ہے۔ اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی جانب سے کوئی ظلم اور تکلیف پہنچی ہو تو اس سے برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ تکلیف کا بدلہ اس کے برابر تکلیف ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اب وہ کتنا اجر ہے وہ بے حساب ہے۔ اور فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک ہمت کا کام اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی عزیز کا انتقال ہوا، کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، تو اب اس میں انسان انتقام تو نہیں لے سکتا، وہ تو اللہ کی طرف سے اس پر یہ موت آئی، تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی انتقام نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ انسان اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے تو وہ زبان سے بعض اوقات شکوہ شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ابھی اس کے موت کا وقت نہیں تھا، ابھی تو اس نے اپنی اولاد کے لیے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، لیکن یہ اس کے موت کا وقت نہیں تھا، موت وقت سے پہلے آ گئی۔ تو انسان انتقام بالمثل تو نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ شکوہ شکایت کرتا ہے اور اس واقعے اور حادثے اور مصیبت کی لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اگر وہ صبر کرے اور اس کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے ایسا ہونا ہی تھا، اور اس کے اوپر صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کا بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ان صبرتا واحتسبتا، اگر تو نے صبر کیا اور مجھ سے ثواب کی امید رکھی، فلیس لک اجر دون الجنہ، تو تیرے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی اجر نہیں ہے، یعنی میں تجھے ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ لیکن فرمایا کہ ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی، یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر تو نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی اس وقت کہ جب تجھے شروع میں صدمہ پہنچا، کیونکہ جب انسان کو صدمہ پہنچتا ہے تو شروع میں اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی وقت صبر کا حکم ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر فرمایا کہ شروع صدمے میں ہوتا ہے، بعد میں تو اس کا اثر آہستہ آہستہ خود طبعی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان 1 مہینے کے بعد صبر کرے، 10 دن کے بعد صبر کرے۔ صبر تو وہ ہے کہ جب انسان صدمے کے شروع میں ہی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، یہ ہے صبر۔ تو فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے شروع میں ہی صبر کیا اور مجھ سے ثواب کی امید رکھی، تو فرمایا لیس لک اجر عندی دون الجنہ، تو تیرے لیے میرے ہاں جنت سے کم کوئی اجر نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من اصیب بمصیبت، کہ جس شخص کو بھی کوئی مصیبت پہنچ جائے، فی مالہا او فی نفسہا، خواہ وہ اس کے مال میں ہو، خواہ وہ اس کے نفس کے اندر کسی جانی تکلیف اور مصیبت پہنچ جائے، تو فرمایا فقطمہا، وہ اس کو چھپا لے اور لوگوں کے سامنے شکایت نہ کرے بلکہ اس کو چھپا لے، خاموشی سے اس پر پردہ ڈال لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے صبر کرنے والے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد تھے،
اور ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو حضرت انس کی حقیقی والدہ تھی. تو ان کا ایک بیٹا تھا جو بیمار تھا. تو ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس بیٹے کی جو ہے وہ خدمت کر رہی تھی. اس بیٹے کا انتقال ہوا اور وہ مر گیا. حضرت ابو طلحہ روزے کی حالت میں تھے اور باہر کام کاج کے لیے گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ان کو ایسے عظیم صبر عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، کیونکہ شوہر تھکے ہارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. اب اگر ان کے اوپر صدمہ ڈالا جائے تو مزید پریشان ہوں گے. روزے کی حالت تھی. تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اچھی حالت میں ہیں. جب سے بیمار ہوئے ہیں تو آج جتنا ان کو سکون ہے اس قدر سکون اس سے پہلے ان کو نہیں ہوا. تو حضرت ام سلیم نے ان کے لیے کھانا تیار کیا. انہوں نے افطاری کی، روزہ توڑا. اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کی، جیسے شریعت کا حکم ہے بیوی کو کہ وہ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. اور پھر انہوں نے اس رات ازدواجی حقوق بھی ادا کیے. اس کے بعد صبح ہوئی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی حالت پر آپ کو تعجب نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا کیوں؟ انہوں نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ ان کے پاس کسی نے امانت رکھوائی تھی اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ امانت ان سے واپس لینے کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا، مالکان نے کہا ہماری امانت واپس کرو، تو انہوں نے آگے سے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم تو واپس نہیں کریں گے، ہم تو واپس نہیں کریں گے. تو فرمایا حضرت ابو طلحہ نے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ تو انہوں نے بہت برا کیا. ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ جو امانت کسی کے پاس ہو اگر وہ واپس لی جائے تو وہ واپس دے دے. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ہمارا بیٹا جو تھا وہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی امانت تھی اور اللہ تعالی نے وہ امانت واپس لے لی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ یہ اپنے بیٹے کے کفن دفن کا انتظام کرے. تو یہ ہوتا ہے صبر، اور اس کو کہتے ہیں حلم، بردباری، صبر، کہ بیٹا انتقال کر گیا لیکن ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ آج کل تو اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہ اللہ کی بندی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو پہلے بتاتی تو کیا فائدہ تھا، رات کو ان کی تدفین کا بندوبست بھی مشکل تھا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کی بڑی تعریف فرمائی اور آپ نے دعا دی کہ اللہم بارک لکما فی لیلتکما، کہ اے اللہ ان کے لیے ان کی اس رات میں برکت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. اور راوی فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس بیٹے کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 بیٹے عطا فرمائے، اور ایک روایت میں ہے ان کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 کے 7 حافظ قرآن تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے نتیجے میں جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ان کو یہ اجر عطا فرمایا. تو اس لیے صبر جو بھی کرے گا، جس حال میں بھی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اور صبر کا حکم انسان پر ہر وقت انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آج کل تو بالخصوص دیہاتوں میں جب کسی کے ہاں کوئی فوت کی اور انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ واویلا ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ یہ جو ہے بدقسمت تھا وہ مر گیا، اور کبھی کچھ کہتی ہیں، کبھی اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتی ہیں. یہ سب شریعت کے خلاف ہے. انسان کو جب مصیبت کی خبر ملے تو اس وقت وہ یوں کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے اوپر انسان جزا فضا نوحہ نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے.
تو یہ ہے صبر جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، ان کا یہ مقام صبر ہی کی وجہ سے تھا۔ ایک واقعہ ہم پچھلے جمعے کو عرض کر چکے ہیں کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کے جدا ہونے پر کس قدر صبر فرمایا، اور حضرت یوسف نے آگے پھر کس قدر صبر فرمایا۔ بھائیوں نے ان کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، پھر آگے عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد جب ان کے گھر کے اندر وہ بڑے ہوئے تو ان کی بیوی زلیخا نے ان سے خواہش پوری کرنے کا مطالبہ کیا، سارے دروازے بند کر دیے اور ان کو کہا کہ قالت حیت لک، کہ میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا کروں، اللہ مجھے اس سے بچائے۔ اور پھر جب دروازے کی طرف بھاگے، آگے جو ہے وہ زلیخا کے شوہر عزیز مصر کھڑے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن معصوم تھے، اور عورت نے آپ کے اوپر الٹا الزام لگا دیا اور کہنے لگی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، ہاں یہی ہے کہ اس کو یا تو سخت سزا دی جائے اور یا اس کو قید کیا جائے۔ تو کس قدر ان کے اوپر ایک زیادتی کی گئی کہ ایک طرف سے ان کو گناہ پر آمادہ کیا گیا، دوسری طرف سے الزام بھی اس عورت نے انہی پر لگا دیا، لیکن آپ نے صبر فرمایا اور آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا زلیخا سے یا ان کے شوہر سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے برات کا اس طرح انتظام فرما دیا کہ وہاں ایک بچہ تھا، اس نے یہ گواہی دی پنگوڑے کے اندر کہ دیکھا جائے کہ حضرت یوسف کی قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت کا قصور ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہو تو یہ حضرت یوسف کا قصور ہوگا۔ تو جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے، فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت سنگین ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر بھی صبر فرمایا، اور صبر کرنے کے بعد پھر زلیخا کی سہیلیوں نے بھی یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مالکہ کی خواہش پوری کریں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس بات سے جس طرف یہ مجھے عورتیں بلا رہی ہیں، اور فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھ سے ان کا مکر دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہل لوگوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو آپ نے جو ہے وہ جیل کے اندر رہنے کو پسند کیا، اس پر صبر فرمایا، لیکن گناہ کی طرف جانے سے اپنے نفس کو بچایا، تو اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ اس لیے اللہ نے ان کا مقام پھر ایسے درجہ بدرجہ اونچا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کے اندر بادشاہ بنا دیا۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان میں 3 قوتیں ہیں، ایک ہے قوت شہویہ، یعنی ایسی قوت جو انسان کو خواہشات کے پورا کرنے پر برانگیختہ کرتی ہے، اور اس قوت کو اگر کنٹرول کیا جائے تو وہ جائز حد میں رہتی ہے، لیکن اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر انسان سے گناہ کرواتی ہے۔ اس لیے ایک صبر تو یہ ہے کہ انسان شہوانی قوتوں کو کنٹرول کرے اور اس کو کنٹرول سے باہر جانے سے روکے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان میں ایک قوت ہے جس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں، یعنی غصے کی قوت، اور یہ جو قوت غضبیہ ہے یہ بھی انسان کو بعض اوقات ظلم اور زیادتی کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے، دوسرے کے کسی کام پر بعض اوقات بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، تو اب اگر اس غصے کو کنٹرول کر دیا تو پھر تو آپ بچ جائیں گے، صبر کیا تو بچ جائیں گے، ورنہ اگر غصہ جو ہے نکال لیا اور آپ ایسے باہر ہو گئے تو چھوٹی سی چنگاری سے بھی بعض اوقات بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قوت غضبیہ کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم ہے، اور اسی کو حلم کہا جاتا ہے۔ حلم ایک بہت بڑی صفت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ حلم ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے
اس کی دعا فرمائی ہے اور فرمایا اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم کے ذریعے بے نیاز فرما دے، مجھے علم کی دولت عطا فرما دے، وزینی بالحلم، اور مجھے حلم کے ساتھ زینت اور خوبصورتی عطا فرما۔ تو اس دعا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم بغیر حلم کے اچھا نہیں ہے، علم ہو تو ساتھ حلم بھی ہو، تو تب جا کر انسان ایک باکمال انسان بنتا ہے۔ اور حلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے، بردباری کا مظاہرہ کرے، برداشت اس کے اندر بہت زیادہ ہو، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچے اس کے اوپر انسان غصے میں نہ آئے، یہ بردباری کہلاتی ہے۔ جس شخص کے اندر یہ بردباری ہوتی ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ مجھے علم کی دولت سے مالدار بنا دے، علم کی دولت عطا فرما، وزینی بالحلم، اور مجھے بردباری اور حلم کے ساتھ خوبصورت بنا دے۔ تو یہ حلم ایک بڑی عظیم دولت ہے۔ اور تیسری قوت جو انسان میں ہے وہ ہے قوت طمعیہ، یعنی لالچ کی قوت۔ یار انسان میں فطری طور پر ایک مال کی لالچ موجود ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر مال کی محبت بالکل نہیں ہے۔ فطری طور پر اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہر انسان میں ہوتی ہے، اور یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ ہمارے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں۔ ہم فرشتے تو نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ پیٹ نہ ہو یا ہماری اولاد نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ تو فرشتوں کی صفت ہے۔ انسان ہے، اس کو کھانے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، تو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ مال کی محبت اس کے اندر ہوگی، لیکن اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور اس کو کنٹرول کرنا یہ صبر سے ہوتا ہے کہ انسان اس مال کی لالچ اور طمع کو حدود کے اندر رکھے اور حدود سے باہر نہ جائے۔ اگر کہیں زیادہ لالچ بڑھ گئی اور دوسرے سے یا کسی بھی جگہ سے حرام مال آ رہا ہے، اس کو بھی انسان جو ہے وہ اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے گا، تو یہ صبر کے خلاف ہے۔ اس لیے صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی شہوانی قوت کو بھی کنٹرول میں رکھے۔ اسی طرح قوت غضبیہ ہے، غصے کی قوت ہے، اس کو بھی انسان کنٹرول میں رکھے۔ اور اسی طرح تیسری جو قوت ہے قوت طمعیہ، یعنی لالچ کی قوت، اس کو بھی انسان کنٹرول کرے اور اس کے اوپر ضبط کرے۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو رزق دینے والے ہیں، اگر کسی کے پاس مال کے انبار بھی لگ جائیں تو اس کی ضروریات تو صرف یہی ہیں کہ وہ ایک چارپائی پر سوئے گا، 2 وقت کا کھانا کھائے گا۔ اگر انسان بھوکا ہو تو اس کو خشک روٹی کھانے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اگر بھوک نہ ہو تو بڑے سے اچھا کھانا کھائیں، پیزا کھائیں، بریانی کھائیں، وہ سب برابر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو انسان لالچ کس لیے کرے؟ اس کی زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، پھر تو دنیا سے چلا جائے گا، پھر سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، بس یہ ہے کہ اس کا حساب اس کی گردن پر پڑ جائے گا۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کو فرمانے لگے کہ انسان کی ضرورت تو بس یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہو، 2 روٹیاں ہو، ایک چارپائی ہو اس کے پاس، اور کچھ جو ہے وہ کپڑے ہوں اس کے پاس، بس یہ انسان کی ضرورت ہے۔ باقی جو زائد ہے وہ تو زائد ہی ہے۔ اس میں جو آدمی محنت کرے گا، اس کی محنت اگر اچھی نیت سے ہوگی اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی ہوگی تو پھر تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر صرف جمع کرنے کی نیت ہوگی تو وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ ہماری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم جائیدادیں بنائیں یا ہم بڑے جو ہے وہ بینک بیلنس بنائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی۔ ضروریات اللہ نے لگا دی، بس ضروریات کے اندر انسان اپنے لیے کسب اور کمائی اس حد تک کرے، لیکن یہ ہے کہ اصل زندگی ہماری اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ رب العزت کی عبادت، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اصل مقصد زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہے، باقی سب یہ ضروریات ہیں۔ جیسے ہم لیٹرین میں جاتے ہیں تو ہمارا مقصد تو وہاں خوش ہونا نہیں ہے، ضرورت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ضرورت ہے، جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی مال کو کمانا یہ ایک ضرورت کی حد تک ہے، مقصد نہیں ہے۔
اس لیے اس کو مقصد جو بنائے گا وہ آخرت کو تباہ کرے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی لالچ ختم کر کے صبر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا